آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست, اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں. ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں, کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے, زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں. جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے, وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے. یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے, یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون, ہمارے لیے الگ قانون, تمہارے لیے الگ سسٹم, ہمارے لیے الگ سسٹم. یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں. اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں, یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں. نیوز میں یہ سب باتیں آئی, پھیل گئی, ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی. وہ ہون کرتے ہوئے, وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں. جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا, ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا. یہ دغلی پالیسی ہے. بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے, انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا, جیسے بھی ہوں, اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے. الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے. یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں, اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی. یہ الحمدللہ میرا کیا, یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے, اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو آ رہے ٹھیک ہے, تمہاری نجات ہے, جو جا رہے تمہارے لیے جہنم ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں, وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے, اس کی وجہ کیا بنی, کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا وہاں کے مقامی لوگوں سے. ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے. جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی. کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے, پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے, مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ, 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں. اے میرے عزیزو, کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں, مجمعوں میں, جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے, شب خون مارے جائیں گے. اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو. میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے, تو میرا امتی ہے, تو میرا چاہنے والا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے, ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں. ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو, میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں. ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں, حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں, ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں. اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. شاعر نے سچ کہا ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا ایسے ہی ہے. گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ, ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے. گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا, گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے.
آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری. تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں، عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں. مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے. یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی. اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے. بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے. یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزو، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں. لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے. کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا. لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے. دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے. بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر. دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے. کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا. میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے. قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں. بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی. عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین. قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا. گرب اون رسیدی تمام بو لہبیس. اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا. میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی. مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے. پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں. مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں. عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے. عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی.
آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے. کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا, رسول کی ذات ملتی ہے. انہیں مسخرہ کرنا ہے, جوک بنانا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان, کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان. وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے, جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی. عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں قیصر و کسریٰ کو بھی, سپر پاور کو بھی, ہے کتنی ان کے پاس طاقت. کیا دیکھا تھا انہوں نے, کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں, بلکہ وہ کہتے میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں, وضو کا پانی لایا گیا, وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے, کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے, حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے. ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے, یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا. جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا. عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات. کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے, ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں, قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا. ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے, ان کے ناک کا پانی, ان کی کلی کا پانی, ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں, ہاتھوں پر لیتے ہیں, چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو. میرے عزیزو, دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر, میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں, یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں, اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو. قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے. اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو, عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے, خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو خوب گالیاں دو, ان کو مارو, کچھ نہیں ہونا ہے. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی, وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی, حضور کی اطاعت, ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے. اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے, اصل سبب ہے, یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں, مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف, اعلان نبوت کے بعد
حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی، 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک، یعنی 23 سال نہیں، تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں. وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی. مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے، ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے، رحم کا معاملہ ہے، ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا، مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا، طائف والوں نے ستایا پریشان کیا، حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا، پتے کھانے پر مجبور کیا، یہ سب مکہ میں ہوا، یہ سب مکہ میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے، یہ مکہ میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا، یہ مکہ میں ہوا. صحابہ کو جو مارا گیا یہ مکہ میں ہوا. یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزوں، مدنی سیرت بھی بیان کی جائے، جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا، قائم کیا، اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرح پھیلتے چلے گئے. وہ مدنی زندگی تھی. مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے. غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو. اب میں آتا ہوں اصل بات پر، جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے، ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں. وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی. میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں، میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں. ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے، نہیں نہیں نہیں، جہاد پہ مت بولیے آپ. یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے. ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے، پاگل کہے، مجنوں کہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے، دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ نہ یہ حساب لینے والی ہے، نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں؟ یہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم دہشت گرد کہتے ہو، کہہ لو خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو، کہہ لو خوشی سے کہہ لو. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں، نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے، پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے، مارنا ہے مار لو، حضور کے سامنے مار لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں، لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا، اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں، کھل کے بتاؤں، پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا